السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصد خلوص محبت ہم سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان سے متعلق باتیں کرنی ہے۔ میرے محترم، آج میرا عنوان ہے تقوی۔ تقوی کا اصل معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے لغوی اعتبار سے رکنا، لیکن اصطلاحی تعریف شریعت نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، اور شریعت نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا۔ میرے محترم، تقوی کا ایک اصل معنی ہے ڈر اور خوف۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ تقوی کا خلاصہ دو چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1 پر اللہ کے اوامر پر عمل کرنا، نمبر 2 پر نواہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا خلاصہ 4 باتوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 پر اللہ کا ڈر خوف ہو، محبت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ نہیں۔ نمبر 2 پر قرآن پر مکمل عمل ہو، کیونکہ قرآن دستور حیات ہے، انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ نمبر 3 پر جو میسر ہو اللہ کی طرف سے اس پر قناعت کرے، یعنی تقدیر پر بھروسہ کرے۔ نمبر 4 پر آخرت کی کامیابی، آخرت کی نجات، ان چیزوں کے لیے لگے رہنا۔ ان 4 باتوں کا خلاصہ تقوی ہے۔ میرے محترم، تقوی کی اصل روح، تقوی کی روح اور جان اللہ کا ڈر خوف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی ظاہر و باہر ہے، حرام بھی ظاہر و باہر ہے، لیکن تقوی اس حلال و حرام کے درمیان جو مشتبہ اور مشکوک چیزیں ہیں اس سے بچنے کا نام اصل تقوی ہے۔ اس لیے کہ حرام سے بچنا اور حلال پر عمل کرنا ایک عام مسلمانوں پر فرض ہے تو کرنا پڑے گا، لیکن مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بچنا یہ در حقیقت تقوی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، ان کا ایک واقعہ بطور مثال پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے کچھ صورتیں بتائی، کچھ کہا میں دیکھو تلاش کرو، ہو سکتا ہے بکری مل جائے۔ بہرحال بڑھیا واپس چلی گئی۔ اس کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ قریب سے ایک آدمی کو بلا کر پوچھتے ہیں، بھائی تم جانتے ہو بکری کی عمر کیا ہوتی ہے، کتنے دن وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے سال۔ سننے کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسی دن سے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت آپ تو پہلے بکری کے گوشت کھاتے تھے، آپ گوشت کھانا کیوں بند کر دیے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ جب سے میں سنا ہوں کہ اس بڑھیا کی بکری گم ہو گئی ہے تو مجھے اندیشہ ہوا، شک ہوا کہ کہیں کوئی چور اس بکری کو چوری کر کے بازار میں فروخت کرے گا اور لوگ خرید کر کے، کسائی لوگ خرید کر کے اس کو ذبح کر کے گوشت بکری کرے گا، ہو نہ ہو کہیں وہ گوشت میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں اس کو استعمال نہ کر لوں۔ اس شک اور شبہ کی وجہ سے میں اتنے دن سے گوشت کھانا بند کر دیا۔ میرے محترم، یہ ہے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ در حقیقت تقوی ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کی وضاحت کے لیے وہ مشہور واقعہ بھی مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو کعب بن احبار نے جواباً حضرت سے فرمایا، حضرت آپ کا کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا جو بہت ہی تنگ ہو اور اس کے دائیں بائیں خاردار درخت اور جھاڑ ہو اور پیچیدہ راستہ ہو، ایسے راستے سے آپ کو گزر ہوا ہے؟ تو امیر المومنین نے جواباً فرمایا، ہاں میرا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے۔ تو کعب بن احبار نے فرمایا، حضرت آپ کے گزرنے کا انداز کیا تھا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو سنبھال کر، اپنے کپڑوں کو سنبھال کر، قدم بچا بچا پھونک پھونک کر مارتی ہوئی، اپنے آپ کو ہر طرح سے بچاتی ہوئی راستہ گزرا۔ تو کعب بن احبار نے فرمایا کہ حضرت یہی تقوی ہے کہ دنیا کے اندر کہ ہمارے دامن تقوی حرام کے کانٹے، ظلم کے کانٹے، باطل کے کانٹے، دھوکے کے کانٹے، مشتبہ چیزوں کے کانٹے کہیں ہمارے دامن تقوی کو تار تار نہ کر دے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو دنیا کے اندر بچا کر حلال حرام، جائز ناجائز، حق و باطل اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا، یہ اصل میں تقوی ہے۔ میرے محترم، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کی حقیقت اصل اللہ کا ڈر، خوف، محبت کے ساتھ، اور یہ حقیقت ہے کہ ڈرنے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ہر سبب اللہ کے پاس بدرجہ عتم موجود ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر، خوف انسان کے نہیں، اللہ کے بندوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قوت و شوقت، قوتور آدمی سے انسان ڈرتا ہے، طاقتور آدمی سے انسان ڈرتا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پارہ نمبر 27 سورہ ذاریات آیت نمبر 58 کے اندر فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رزق دینے والا ہے اور زبردست قوت والا اور مضبوط ہے۔ اسی طریقے سے انسان ڈرتا ہے کہ مجھے کوئی مارے گا، مجھے کوئی ختم کر دے گا، میرا کچھ نقصان کرے گا۔ اس کے مالک بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ اللہ انسان کو مار بھی سکتا ہے، اللہ انسان کو جلا بھی سکتا ہے، اللہ انسان کو ہر کچھ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 43 سورہ قاف کے اندر فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، کہ بے شک ہم جلاتے ہیں، ہم مارتے ہیں اور ہم تک سب کو پہنچنا ہے۔ اسی طریقے سے انسان ڈرتا ہے کہیں ہماری حکومت چھین نہ لے، کہیں ہمیں بے گھر نہ کر دے، کہیں ہم کو ذلیل و خوار نہ کر دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ملک عطا بھی کر سکتا ہے، ملک چھین بھی سکتا ہے، اللہ تبارک عزت دے سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ذلیل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہا کہ اے مالک ملک، تو جسے چاہے ملک عطا کر سکتا ہے، تو جسے چاہے ملک جس سے چاہے ملک چھین سکتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر سکتا ہے، تو تمام خوبیوں کے مالک ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے محترم، کہنے کا منشا اور خلاصہ یہ ہے کہ ڈرنے کے جتنے اسباب دنیا میں ہو سکتے ہیں، ہر اسباب اللہ کے پاس بدرجہ عتم موجود ہے، اس لیے اللہ کا ڈر خوف محبت کے ساتھ ہونا ہم انسان کے لیے، ہم اللہ کے بندوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اس تقوی کی حقیقت سمجھ کر تقوی کی حقیقت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔